ایک اور سوال کیا گیا تھا کہ آخر کتنے ایسے لوگ ہیں مزید جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہیں، اس کی بھی انہوں نے واضح تعداد نہیں بتائی، مگر باقاعدہ طور پہ فوج کے ترجمان پہلے ہی پریس ریلیز کے ذریعے یہ کہہ چکے تھے کہ مزید افسران کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہونے کی جو اب باقاعدہ خبر ہے، یہ چند دن پہلے ہی آپ نے سنا ہوگا، جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کی طرف سے اس اندیشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ شاید ان کو بھی فوجی حکام کے حوالے کیا جا سکتا ہے 9 مئی کے حملوں کے الزامات میں، اور اس حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ ایک ریٹ درخواست بھی دائر کی تھی، جس میں استدعا کی گئی تھی کہ ان کو روکا جائے، فوجی حکام کو، اور خاص طور پہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس کو روکا جائے کہ وہ 9 مئی کے چند دیگر ملزمان جو 102 سے زائد تھے شروع میں، ان کی طرح عمران خان کو بھی جو ہے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں فوجی عدالت کے حوالے نہ کر دیں۔ تو یہ درخواست جو تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر تو ہو گئی ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بیچ میں کوئی بریک آئی ہے، اچھا تو یہ جو درخواست تھی اس کے اوپر ابھی سماعت کے لیے یہ مقرر تو نہیں ہوئی، مگر اس درخواست کا آنا اور اس کے 2 دن بعد اب فوج کے ترجمان کی طرف سے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کرنا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف بھرپور انداز سے کارروائی ہوگی، یہ بڑی ہی ایک اہم بات ہے۔ تو یہ تو ایک اہم معاملہ تھا۔ دوسرا، جنرل فیض حمید کے حوالے سے تو انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ کوئی اور بھی جو سیاستدان ہیں یا سویلین ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ کسی ایسی سرگرمی کے حوالے سے جس میں وہ کوئی اپنے ذاتی یا سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر ان کو بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ ہی فوجی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ آج بلوچستان کے حوالے سے بھی فوج کے ترجمان نے کچھ بڑے واضح پیغامات دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف تقریباً 32,173 آپریشن کیے گئے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا بھی کہا ہے، اعادہ کیا ہے کہ فوج یہ اچھی طرح جانتی ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی پایا جاتا ہے، اور یہ جو احساس محرومی اور ریاستی جبر کا جو تاثر ہے، فوج کے ترجمان کے مطابق اس کو بیرونی ایما پہ مخصوص عناصر اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ دہشت گردوں، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کو اس لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں تاکہ بلوچستان میں ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کا جو جاری عمل ہے وہ خوف و ہراس کے ذریعے متاثر کیا جا سکے۔ اور یہ ایک بڑی ہی ایک مشکل سی صورتحال ہے بلوچستان میں، نہ صرف یہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے لیے بلکہ ہمارے تجزیہ کاروں کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہے، جس میں ایک طرف تو فوج کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احساس محرومی موجود ہے بلوچستان کے اندر، مگر دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس احساس محرومی کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور جو بیرونی فنڈز کی مدد سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں اور اس تاثر کو ہوا دیتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی نہیں ہوئی اور احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے۔ مگر دوسری طرف فوج کے ترجمان اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جن علاقوں کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا لیا جاتا ہے اور وہ علاقے جب سول انتظامیہ کے حوالے کیے جاتے ہیں تو سول انتظامیہ بظاہر اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں تسلسل کے ساتھ رکھ سکے، اور اسی وجہ سے بہت سے دہشت گرد جو ہیں وہ واپس ان علاقوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر دہشت گردوں سے جب علاقے کلیئر کروا لیے جاتے ہیں تو سول انتظامیہ ان علاقوں میں اپنی ریٹ قائم کیوں نہیں کر سکتی، یعنی پولیس ہے یا لیویز ہیں یا دوسری فورسز ہیں، تو سول انتظامیہ وہاں پہ اپنی ریٹ قائم کیوں نہیں کر سکتی، اور سول انتظامیہ کی استعداد کار جو ہے یا ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا کس کی ذمہ داری تھی، یا پھر پولیس کی یا لیویز کی جو کیپیسٹی بنانا ہے وہ کس کی ذمہ داری تھی۔ تو اب کچھ سوال جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم وہ بھی آپ سے لیتے ہیں، مگر ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ آج سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے، اور اس میں طارق محمود جہانگیری سے متعلق جو کراچی یونیورسٹی کے ایک سنڈیکیٹ نے اپنا ایک فیصلہ، جو تحریری فیصلہ جو میڈیا میں بھی ریلیز کیا گیا تھا،
اس فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ کے 2 معزز ججز نے جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، یعنی اس پہ مزید عمل درآمد نہیں ہوگا۔ مگر اس فیصلے کے اندر بھی ایک کیچ ہے، وہ فیصلہ کس بنیاد پہ معطل کیا گیا ہے، اور کیا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے اس فیصلے کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں گی یا بڑھیں گی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ مگر پہلے فوج کے ترجمان کے حوالے سے جو پریس کانفرنس ہے اس پہ کچھ سوالات آ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے ایک سوال ہے، فرحان خان صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ترجمان کے ادارے کو اس قدر تسلسل سے کیوں پریس کانفرنسز کرنا پڑ رہی ہیں؟ کیا ان کی یہ پریس کانفرنس سیاست، معیشت اور نظریاتی بحثوں پر مشتمل ہو کر ایک سیاسی پریس کانفرنس نہیں بن جاتی؟ کیا یہ سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کی ناکامی ہے کہ ان فورمز کی بجائے فوج کو بار بار پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ جیسے فوج کے ترجمان نے کہا کہ بلوچستان میں جب دہشت گردوں سے علاقے خالی کرا دیے جاتے ہیں تو وہ علاقے سول انتظامیہ کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو سول انتظامیہ ان پہ کنٹرول نہیں کر سکتی تو دہشت گرد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کچھ میرے خیال میں ہمارے پورے پاکستان کا یہی ہے کہ جن معاملات پہ سول انتظامیہ کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو پھر سول انتظامیہ جب ان معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتی، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر فوج کے ترجمان کو وہ خلا پر کرنا پڑتا ہے۔ وہ خلا کو جو پر کرنا پڑتا ہے تو آبویسلی اب یہ سیاسی مخلوق تو وہ خلا پر کرنے سے رہی، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت سارا قصور سیاستدانوں کا تو ہے، سول انتظامیہ کا تو ہے، سیاسی جماعتوں کا تو ہے، مگر پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی کمزوریاں سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں میں یا ایون کے سول حکومتوں میں ہوتی ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنا کا کام جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ فوج کے ادارے کا ہے۔ اس میں جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں، جو میڈیا ہے، جو عدالتیں ہیں، یہ مل جل کے حکومتوں کی اور سول انتظامیہ اور سول جو سیاستدان ہیں ان کی کمزوریوں کا خلا پر کرتی ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ بات بالکل درست ہے کہ بار بار کی ان پریس کانفرنسوں کا ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے، اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فوج کر رہی ہے، اور اگر اس تاثر کو زائل کرنا ہے ہم نے کہ اس ملک کو فوج نہیں چلا رہی، تو پھر میرے خیال میں فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنسیں کم سے کم ہونی چاہیے، اور بالکل میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک جینوئن کویسچن ہے جو آیا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک اور سوال ہے، عمر خان صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈی جی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ہم کسی کے طرفدار یا مخالف نہیں ہیں، اس بیان میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، صداقت اتنی ہی صداقت ہے جتنی صداقت اس بیان میں ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، اتنی ہی صداقت ہے کہ جتنی صداقت اس بات میں ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ بالادست ہے، اور فوج کے ترجمان کے اس بیان میں اتنی ہی صداقت ہے کہ جتنی صداقت اس دعوے میں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ بڑے بااختیار وزیر اعظم ہیں، اور وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، اور یہ حکومت بھی جو ہے وہ فارم 45 کے مطابق منتخب ہے۔ تو اب آپ آگے خود سوچ سکتے ہیں کہ اس بیان میں کتنی صداقت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اکثریت لوگ اس بیان پہ یقین کریں گے کہ جو فوج کا ادارہ ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں بات نہیں کرتا۔